بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار دوبارہ نئی کلاس کے ساتھ ہم یہاں آج قاعدہ سیکھیں گے انشاءاللہ حروف مدہ کا، کہ حروف مدہ کیا ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو چلیں اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو جائے اور آپ کا کوئی بھی سبق مس نہ ہو۔ تو چلیں اپنا جو سبق ہے اس کو شروع کرتے ہیں کہ حروف مدہ کیا ہوتے ہیں۔ مدہ کا معنی ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچنا۔ تو جو حروف مدہ ہیں ان کی آواز کو بھی ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، ان کی آواز کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ الف، واو اور یا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ 3 ہوتے ہیں؟ تو یہ کیسے حروف مدہ بنتے ہیں اور قرآن میں ہمیں کیسے سمجھ آ سکتی ہے ان کی، کہ جہاں پہ الف ہے، جہاں پہ واو ہے اور جہاں پہ یا ہے یہ حروف مدہ ہی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ الف جو ہے وہ جہاں بھی لکھا ہوا آئے گا، الف جہاں بھی لکھا ہوا آئے گا، الف سے پہلے اگر زبر آ رہی ہو، کہیں بھی الف ہو خالی، اس کے اوپر الف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو اور اس سے پہلے والے حرف پہ اگر زبر آ رہی ہو تو وہ الف مدہ بن جائے گا اور اس کی آواز کو ہم ایک مٹھی کے برابر، ایک الف کے برابر لمبا کر کے کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور ایک مٹھی کا مطلب ہوتا ہے اپنے ہاتھ کو بند کرنا، مٹھی بنا لینا اور نارمل انداز سے جتنی دیر میں وہ کھلے گی اتنی ہی ہماری آواز چلے گی الف مدہ کو ادا کرتے ہوئے۔ تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ واو مدہ کس کو کہتے ہیں؟ واو مدہ کس کو کہتے ہیں؟ کہیں بھی قرآن میں جب واو لکھا آئے، واو کے اوپر یہ سکون کی بھی علامت ہونا بہت ضروری ہے، واو ساکن لکھا ہوا آئے اور اس سے پیچھے والے حرف پر پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلائے گا۔ اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے، اور ایک الف کا مطلب جتنی دیر میں ہماری مٹھی کھلے گی اتنی دیر میں ہم اس کی آواز کو چلائیں گے۔ یائے مدہ کیا ہوتی ہے؟ جس یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہوتی ہے پیچھے، جس یا ساکن سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر آ رہی ہوتی ہے اس کو ہم یائے مدہ کہتے ہیں اور اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اب ہم ان کی ادائیگی کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ان کی آوازوں کو کتنا لمبا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں سے با کی تختی سے شروع کرتے ہیں۔ با زبر الف، با، با۔ اس لفظ کو پڑھتے ہوئے ہم نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے جس با کے اوپر زبر ہے اس با کو لمبا نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ با زبر الف ایسے نہیں ہم نے کرنا، بلکہ ہم نے الف کی آواز کو لمبا کرنا ہے جو کہ ہمارے منہ کے خالی حصے سے نکلے گی۔ حروف مدہ کی آواز ہمارے منہ کے خالی حصے سے نکلتی ہے جس کو ہم جوف دہن بھی کہتے ہیں۔ با زبر الف با۔ اب واو مدہ کو پڑھتے ہیں با کے ساتھ۔ با پیش واو بو،
اب یاء مدہ کو پڑھ لیتے ہیں، با زیر یا بی۔ اب ان کی آوازوں کو برابر طریقے سے سیکھتے ہیں، با، بو، بی۔ تا زبر الف تا، تا پیش واو تو۔ آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے پیچھے پیچھے، تا زیر یا تی، تا، تو، تی۔ سا زبر الف سا، سا پیش واو سو، سا زیر یا سی، سا، سو، سی۔ جیم زبر الف جا، جیم پیش واو جو، جیم زیر یا جی، جا، جو، جی۔ ہا زبر الف ہا، ہا پیش واو ہو، ہا زیر یا ہی، ہا، ہو، ہی۔ خا زبر الف خا، خا پیش واو خو، خا زیر یا خی، خا، خو، خی۔ تو یہ تھے حروف مدہ جن کو ہم نے مختلف حروف تہجی کے ساتھ پڑھنا سیکھا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی آواز کو ہم کتنا لمبا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے قرآن کی ایک آیت کو کھول لیا ہے، اور یہ میں نے اس لیے نکالی ہے کہ آپ کو سمجھا سکوں، مطلب میرا سمجھانا مقصود ہے یہاں پہ کہ جب بھی الف مدہ کا قاعدہ آئے گا تو ہم نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ الف مدہ میں ہم نے دیکھیں یہاں پہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے آمن السفہاء، تو آمنس یہاں پہ بھی الف ہے اور الف سے پہلے زبر ہے، تو لیکن یہاں پہ الف مدہ نہیں پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ الف مدہ کے فوراً بعد جو سین ہے اس کے اوپر تشدید آ رہی ہے، تو الف مدہ کا قاعدہ پڑھتے ہوئے ہم نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ الف کے بعد والے اگلے حرف پہ اگر تشدید آ رہی ہوگی تو وہاں پہ الف مدہ کا قاعدہ نہیں لگے گا، بلکہ الف وہاں پہ حذف ہو جائے گا، الف وہاں پہ حذف ہو جائے گا، وہاں الف مدہ کا قاعدہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ تو اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جہاں اگلے حرف پر تشدید آ رہی ہوگی یہاں اس کو ہم آمنا صفا نہیں پڑھیں گے، آمنا نون زبر الف نا نہیں ہم پڑھیں گے، کیونکہ نون جو ہے یہ ڈائریکٹ میم کے ساتھ مل جائے گا، نس، آمن السفہاء، تو اس کو ہم نے اس بات کا الف مدہ کو پڑھتے ہوئے خاص خیال رکھنا ہے کہ اگلے حرف پر اگر تشدید آ رہی ہوگی تو الف مدہ کا قاعدہ وہاں پہ نہیں لگے گا۔ مدہ اور یاء مدہ کی تو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک حرکت اور بھی ہوتی ہے جو ہوتی ہے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش۔ اب جو کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش ہوتا ہے یہ بھی الف مدہ کے قائم مقام ہی ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جتنی مقدار الف مدہ کی ہوتی ہے، واو مدہ کی ہوتی ہے، یاء مدہ کی ہوتی ہے، اتنی ہی مقدار کھڑے الف کی، کھڑے زبر کی، کھڑے زیر کی اور الٹا پیش کی ہوتی ہے۔
تو اس کو ہم پڑھتے ہیں اس کی تختی کو، تاکہ ہم اچھے سے سمجھ جائیں کہ اس کو ہم کیسے الف مدہ کے قائم مقام کہتے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے۔ با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی۔ دیکھیں ہماری یہ بالکل اتنی ہی آواز ہے جتنی با زبر الف با، با زیر یا بی، با پیش واو بو، با الٹا پیش بو، با بی بو، تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، سا کھڑا زبر سا، سا کھڑی زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا سی سو، جیم کھڑا زبر جا، جیم کھڑی زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو، خا کھڑا زبر خا، خا کھڑی زیر خی، خا الٹا پیش خو، خا خی خو۔ تو یہ تھا کھڑا زبر کا قاعدہ، جو بالکل حروف مدہ کی جتنی آواز اس کی مقدار بھی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی حروف مدہ کی مقدار ہوتی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ کوئی بھی ایسی چیز جس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کومنٹس باکس میں جا کے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبا دیں، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق مس نہ ہو۔ جزاک اللہ خیر، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔